بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا وقت مقرر کیا ابن آدم میں سے، تو ہمیں اس وقت میں چنا کہ جب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ مزید احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سے چنا تو ہمیں ایمان کی حالت میں بھی پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ مزید احسان، جس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم، کہ جب ہمیں ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا تو ہماری زندگی میں ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ ہمیں ایمان کی فکر، ایمان پہ رہنے کی ایک جستجہد ہمارے دل میں پیدا کر دی، اور ہمیں ایمانی زندگی کے اصول واضح کر دیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا کرم ہے، اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ تکلیف دینا چاہتے ہیں نہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہیں سزا دے کے کیا ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں سزا کے کیا ملے گا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سزا دی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں بار بار، محبت سے، پیار سے۔ ایک بہت ہی شفیق باپ اپنے بیٹے کو، بہت ہی محبت کرنے والی ماں اپنی اولاد کو، بہت ہی خیال کرنے والا دوست اپنے یار کو بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ یار اے محبوب، لوگوں سے کہیں کل یا عبادی، میرے بندوں، اپنی طرف نسبت کر کے، میرے بندوں۔ کون سے بندوں؟ وہ نہیں کہ جو کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں جو کہ راتوں کو تہجد گزار ہیں، وہ نہیں جو کہ لمبے لمبے نوافل پڑھتے ہیں، وہ نہیں جن کے اتباع سنت میں اخیر کی ہوئی ہے، نہیں، ان کو عبادی نہیں کہہ رہے۔ کن کو عبادی کر رہے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت زیادتی کر لی، اسراف کر دیا۔ اپنی جانوں پہ زیادتی کرنے سے کیا مطلب؟ اپنی جانوں پہ زیادتی کرنے سے مطلب یہ کہ وہ جو جسم کے حقوق تھے ان کو پورا نہ کر سکے، جو جسم کا حق تھا اس کو اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا۔
جسم کو اگر ہم آج کل کی زبان میں کہیں، عام مفہوم میں کہیں، تو جسم کو رگڑنا شروع کر دیا۔ جسم کا حق تھا کہ اس کو حلال طیب رزق دیا جاتا، جسم کا حق تھا کہ اس کو جو ہے اچھے کاموں میں لگایا جاتا، جسم کا حق تھا کہ اس کو اچھی صحبت دی جاتی، جسم کا حق تھا کہ آپس میں محبت کے ساتھ دیا جاتا، جسم کا حق تھا کہ اس کو کینہ بغض سے صاف رکھا جاتا، جسم کا حق تھا کہ دوسروں کی برائیاں کر کے مردہ بھائی کا گوشت نہ کھایا جاتا، جسم کا حق تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بازی، دوسرے کے ساتھ آپس میں نرمی رکھنا، یہ سب جسم کے حقوق میں تھے۔ ہم نے جسم کو اوور ٹائم میں لگا دیا، پیسے کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگ گئے، نہ سونے کی فکر، نہ کھانے کی فکر، کھانا ہمارا فاسٹ فوڈ بن گیا، اوور ٹائم کر کے ایکسٹرا کیسے کمانے کی ہمیں فکر لگ گئی، جس کو جہاں کاٹ کے ہم آگے بڑھ سکتے تھے وہاں آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ جو ہمیں ہماری ہوس پوری کرنے کے لیے ہمیں خواہشات تھی ان کو پورا کرنا شروع کر دیا، حلال حرام میں تمیز کرنا بند کر دی۔ یہ سب چیزیں کرنے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت ہی محبت سے، نہایت ہی شفقت سے، نہایت ہی پیار سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل، اور خود بھی نہیں اپنے محبوب کی زبان سے، جن کو اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ تو ہیں ہی رحمت للعالمین، یعنی کہ تمام رحمتوں کو کمبائن کر کے کہتے ہیں کل یا عبادی، اور وہ والے اب الذین اسرفوا، ایک بہت ایکسیس پہ چلے گئے، علی انفسہم، ان سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، اللہ کی رحمت سے غم نہ کھائیں کہ بس اب تو گئے، ڈسپیر نہ کریں کہ مجھے تو یہ رحمت ملنی ہی نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کہ میں تو بس اب ضائع ہو گیا ہوں، یہ مت سوچیں کہ میں اب اس قابل ہی نہیں کہ مجھے اللہ کچھ دے، یہ مت سوچیں۔ آپ نے کچھ بھی کر لیا ہو، آپ نے دنیا کے اندر جو ممکن گناہ ہے وہ ممکن گناہ ایک نہیں کئی بار کر لیا ہو، اتنے گناہ کر چکے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی خلا ہے وہ سب کی سب آپ کے گناہوں سے بھر چکی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ ہم جب لوگوں سے دین کی، ایمان کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اکثر لوگوں کی گلٹ کے اوپر پلے کرنا شروع کرتے ہیں، ہم لوگوں کو گلٹی کرانا شروع کرتے ہیں کہ تم کہاں کیا کر رہے ہو، تم نے اپنا کیا حال کیا ہوا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہارا کیا حال ہے، تم کس گناہ میں پڑے ہوئے ہو، تم اپنی حالت دیکھو، تم نے تو یہ کر دیا، تم نے تو وہ کر دیا۔ پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرتے ہیں کہ دیکھو جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ تو یہ انجام ہے، جہنم ایسی ہے، جہنم میں ایسے لوگوں کے لیے دراز دستار ہیں، جو منافق ہے وہ جہنم کے بالکل آخری سطح پہ ہے، جو ہم وی پلے آن پیپلز گلٹ۔ لیکن اگر ہم اپنی شریعت پہ غور کریں نا، ہماری شریعت میں گلٹ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یہ بات ہم جو دین کی اشاعت کرتے ہیں یا دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں لوگوں تک پہنچانا کہ ہمارے دین میں گلٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ there is no concept of making anyone guilty کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس طرح ہو، تم ایسے ہو، تم فلاں ہو، تم دھماکہ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، یہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، آدھا قرآن بھرا پڑا ہے وعید سے کہ جہنم میں لوگوں کے لیے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یا پچھلی امتوں کے کہانی سے کہ ان کے ساتھ تو یہ ہوا، ان کے ساتھ تو یہ ہوا، ان کے ساتھ تو یہ ہوا۔ آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو فرق نظر آ جاتا ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے کسی کو گلٹی کرانا، کسی کو اس کی ذات کے بارے میں برا محسوس کرانا، اس کو احساس کمتری کا شکار کرانا،
اس کو یہ احساس دلانا کہ وہ تو تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. اور ایک چیز ہے کسی کو راستہ دکھانا. راستہ دکھانے کے لیے دو چیزیں کی جاتی ہیں. ایک، اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم اسی راستے پہ چلتے رہے تو آگے کھائی ہے، کھائی میں گرو گے. مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے کہ آگے اس راستے پہ آگے جا کے کیا آ رہا ہے. دوسرا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے اس راستے پہ چڑھے ان کا کیا بنا. اب ایک بندہ جو کسی منزل کی طرف جا رہا ہو اور وہ راستے سے لیفٹ رائٹ ہو جائے، اور جہاں پہ راستے کے لیفٹ رائٹ کے اوپر اکثر ہائی ویز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچھی ٹریفک سائنج اس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ اگر آگے کہیں دور جا کے ڈیڈ اینڈ ہو تو جب اس روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی اس روڈ کے اوپر چلتے ہیں تو سائن آ جاتا ہے کہ دس روڈ از کلوزڈ اہیڈ، ڈیڈ اینڈ اہیڈ. یہ روڈ کسی اور سے کنیکٹ نہیں ہو رہی، آگے ڈیڈ اینڈ ہے. یا اگر آگے کوئی کھڈا کھدا ہو تو وہ پہلے ہی سائن وارننگ آ جائے کہ ڈیپ ایکسکیویشن کوشن، آگے بہت گہرا کھڈا ہے، دھیان سے. اگر ایک بندہ کسی راستے پہ منزل پہ جا رہا ہو اور وہ کسی ایسی راہ پہ چلنے لگے جس کے آگے ڈیڈ اینڈ ہو، یا جس کے آگے کھائی ہو، یا جس کے آگے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اور اس کو وارن کر دیا جائے، پہلے سے اطلاع کر دی جائے، تو بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تم مجھے گلٹی کرا رہے ہو یا تم مجھے احساس کمتری کا احساس کر رہے ہو کہ میں اس روڈ پہ آ گیا. وہ کہے گا کہ یار جزاک اللہ، آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں اس روڈ پہ چلنے لگا تھا، آگے جا کے میرے ساتھ نقصان کیا ہے. جب قرآن آخرت کا بیان کرتا ہے، قرآن آخرت کی مثال دیتا ہے، آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ اسی نیت سے، اسی مقصد سے اس بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صراط مستقیم سے جو شخص اتر رہا ہو اس کو بتا دے کہ اگر اس راہ کو چھوڑ دیا، یہ دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہے. اور اگر کسی کو پھر بھی یقین نہ آ رہا ہو، بہت ایکسپلوریشن کا دل چاہ رہا ہو کہ یار چلو باقیوں نے نہیں کر سکے تو یو نیور نو وٹ یو ڈونٹ ٹرائی، تو میں ٹرائی تو کر کے دیکھ لیتا ہوں، کیا پتہ میں آگے نکل جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں تھیں اور تم سے زیادہ قابل تھیں، تم سے زیادہ صلاحیت رکھتی تھیں، تم سے زیادہ ان کے اندر شعور تھا، ان کو نعمتیں زیادہ ملی ہوئی تھیں، ان کا کیا حال ہوا. اور پھر ایک تیسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جو کہ ان کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مقاصد اللہ بیان کرتے ہیں ان میں کہیں پہ بھی یہ مقصد نہیں بیان کیا کہ آپ لوگوں کو گلٹی کرائیں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. کہا کہ آپ جو ہیں آپ نذیر ہیں، آپ لوگوں کو وارننگ دیں، آپ لوگوں کو خبر پہنچائیں اور ان کو وارننگ دیں. تو ہمارا دین گلٹی نہیں کراتا، اس میں ایک کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو گلٹی کرائیں، کسی کو یہ احساس دلائیں کہ تم تو بہت کم ہو، تم تو بالکل بیکار ہو، تم میں تو کوئی، تمہاری زندگی میں تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی حاصل ہی نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ صرف ایک چیز کراتا ہے، وہ امید دلاتا ہے، وہ امید دلاتا ہے. کہتا ہے کہ تم جو بھی ہو، تم نے جو بھی کر لیا، تم جیسے بھی ہو، تم جس قسم کی حرکتیں بھی کر چکے ہو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، ان گنت بار کر چکے ہو، صرف ایک چیز کر لو، ایک چیز کر لو، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیں گے. کیا کر لو؟ سچی توبہ کر اللہ سے. اور توبہ کے لیے اگرچہ کہ ہم اپنے جو توبہ کے اصول بیان فرماتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ جی 4 چیزیں ہونی چاہیے اور 5ویں چیز حقوق العباد اور یہ اور وہ اصولی طور پہ تو وہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن توبہ کے لیے کوئی اتنی لمبی اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ پہلے جائیں، غسل لے کے آئیں، سر پہ ٹوپی ہوگی، امامہ ہوگا، اپنے صاف کپڑے پہنے ہوں گے، قبلہ رخ بیٹھے ہوں گے، پھر
آپ کی جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ کوئی اتنی لمبی تفصیل نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے صرف یہ خیال آ گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی توبہ، صرف اس خیال کے آنے پہ کہ دل میں ایک ندامت پیدا ہو گئی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے، چاہے گناہ کے مقام پہ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ غلط ہے اور مجھے معافی مانگنی ہے، معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دے۔ یہ ہمارا دین ہے، اور ہم اپنے دین میں اس بات کو بہت کم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس بات کی یاد لوگوں تک پہنچانے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ باقی ادیان کے مقابلے میں، باقی ریلیجنز کے مقابلے میں ہمارے دین میں مغفرت میں کوئی دیر ہے ہی نہیں۔ کرسچینٹی والے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ معاف ہو ہی نہیں سکتے، وہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو پھر وہ معاف ہوں گے، ورنہ ان کے گناہ معاف نہیں ہونے والے۔ ہمارے دین کی خوبصورتی ایسی کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، کہ اللہ وہ ہیں جو توبہ قبول کرتے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کر دیتے ہیں ان کی غلطیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہوتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ جانتے نہیں تھے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس کسی نے کوئی غلط کام کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا، اور میں نے وہ اس پہ بھی باشور میں بات کی کہ ہم کس طریقے سے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ثم، پھر اس نے، یستغفر اللہ، اس نے اللہ کے سامنے استغفار کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت ہی رحیم، بہت ہی غفور پائے گا، بہت ہی رحیم، بہت ہی غفور پائے گا۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ہماری طرف سے تاخیر ہے کہ ہم اس رحمت کی طرف جاتے نہیں، اور یہ جو مایوسی ہے یہ ہمارے اندر شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان، ہم کوئی بیان بھی سنتے ہیں نا، اس بیان کے بعد شیطان کہتا ہے دیکھو وہ تو یہ باتیں کر رہے تھے، تم میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تم تو بہت ہی بیکار، زندگی ضائع کر دی تم نے، اس کھائی میں پڑے ہوئے ہو، تم تو زندہ ہی نہ ہوتے تو بہتر ہے، زمین پہ بوجھ بن کے چل گئے ہو۔ وہ ایسی مایوسی پیدا کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو فائدہ کوئی نہیں۔ حدیث شریف میں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ اس کے دل میں احساس ہوا کہ میں اتنے قتل کر چکا ہوں تو میں اب کیا بنے گا میرا، کہتے پھر بھی میں پوچھوں تو صحیح کہ کوئی امید ہے میرے لیے۔ وہ جاتا ہے، اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی طریقہ ہے معافی مانگنے کا، تو جن سے اس نے فتویٰ لینے کے، انہوں نے کہا نہیں، اتنے قتل کرنے کے بعد تو یور گون، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے کہا جہاں 99 قتل وہاں 100 قتل ہی صحیح۔ تو شیطان ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ ایسی مایوسی ہمارے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں بس یہ احساس ہوتا ہے کہ جہاں ہم اتنا غلط کر چکے ہیں وہاں اب تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں اچھے کام کرنے کا، میں غلط کام ہی کرتے رہوں، کم از کم جو مزے آ رہے ہیں غلط کام کرنے کے وہ تو لوٹوں نا، جو تھوڑے مزے ہیں وہ تو لے لوں، آگے تو میں نے تباہ ہونا ہی ہے۔ لیکن قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ بندے کو یہ احساس دلایا جائے، اس کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے غلط کرو اور اس کے بعد اللہ کی طرف بڑھو، اللہ تمہیں معاف نہ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اے بنی آدم، جب تک تم مجھے پکارتے ہو اور میرے سے امید رکھتے ہو تب تک میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا ہوں۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک کو پہنچتے اور تم مجھ سے گناہ سے پہ معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے بنی آدم، اگر
تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمانوں تک ہر چیز کو بھرنے والے ہوں، اور پھر تم اس حالت میں مجھ سے ملو کہ تم نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، تو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا ما سوائے شرک، اور شرک کو بھی معاف کر دیں گے اگر اس دنیا میں شرک سے توبہ کر کے ایمان لیا۔ شرک کی معافی آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کسی کو گلٹی کرا ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی کو، جس بندے نے توبہ کر لی، اگر ہم اس کو جا کے یہ کہیں کہ تم فلاں 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 گناہ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شخص کسی شخص کو جس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو اس کو اس کا طعنہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ گلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ آپ کس بات پہ کسی کو گلٹی کرائیں گے؟ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم تو یہ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ ہمیں کیا پتہ کہ اس نے کس حال میں اس وقت اس سے معافی مانگ لی ہو۔ اس لیے تو ہمیں تو صرف یہ حکم ہے کہ دوسرے سے حسن ظن رکھو، حسن ظن رکھو۔ غلطی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں کو کیا کریں گے، چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن ان گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم نے ظلم میں کی ہوں یا فحش کاموں میں کی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کہ فحش کام کرتے تھے، فحش کام کرتے تھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی ذات پہ ظلم کرتے تھے، وہ جب کیا کر لیں، اذا ذکروا، یعنی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، وہ جب اللہ کا ذکر کریں اور فاستغفروا، اور پھر اللہ سے اپنے لذنوبہم، اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کریں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو یقیناً معاف کرتے ہیں۔ تو کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے مگر اللہ کے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ یہ رحمت کرتے ہیں کہ ہمارے ایک دل میں ندامت کے خیال کے عوض ہماری تمام سلیٹ کو کلین کر کے اس کو ریفریش کر دیتے ہیں، ہمارے کاؤنٹر کو 0 کر دیتے ہیں، بلکہ سال بھر میں ہمیں مواقع عطا کرتے ہیں کہ ہم اس 0 سے اپنے آپ کو میسو پازیٹیوٹی کی طرف ایک دم سے لے جائیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اس مہینے کا مقصد ہی ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے۔ اس مہینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہم نے توبہ کر کے ایک اللہ کے سامنے اللہ سے ٹروس کر کے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے ٹروس کر کے، اللہ جو ہمیں ایک موقع دے دیتے ہیں کہ پھر سے اپنا کاؤنٹر سٹارٹ کر لو، ہم اگر اس اپرچونیٹی کو اویل کر لیں تو اب اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی اپرچونیٹی بھی دے رہا ہوں کہ تم ایک عام لوگوں کے بندوں میں نہیں بلکہ بہت زیادہ نیکوں کے بندوں میں آ جاؤ۔ بنی اسرائیل کی قوم میں جو راہب ہوتے تھے ان کی زندگیاں 400 سال ہوتی تھی، اور اللہ ان کو توفیق دیتے تھے کہ وہ 400 سال عبادت میں گزارتے تھے، 400 سال عبادت میں گزارتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو جو پچھلی قوم کے لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمبے لمبے روزے رکھے تھے۔ نصارى کرسچنز جو ہیں وہ 2 مہینے روزے رکھتے تھے، بنی اسرائیل یہود 40 دن روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے 6 مہینے روزے رکھے، یعنی کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، ایسے چلتے تھے وہ۔ اتنی بڑی بڑی عبادتیں ان کو ملتی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایک گناہ گار بندے ہو، 0 پہ بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ دے رہا ہوں کہ اگر تم اس مہینے میں عبادت کرنا شروع کر دو تو تمہیں
ان لوگوں سے جو تم سے پہلے گزرے ان سے زیادہ عبادت کا اجر مل سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک تو بڑا سمپل سا فارمولا کہ 30 دن کے روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے، 30 روزے آپ یہ رکھ لیں، 6 وہ رکھ لیں، ہر عبادت پہ اس کا اجر 10، تو 36 روزوں کا اجر 336، یعنی کہ پورے سال کے 100 روزوں کا ثواب مل گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں ہر فرد کو کم از کم 700 بار، کم از کم 700 بار کا اجر۔ پھر شب قدر کی ایک رات میں عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہو گئی، 80 سال کی عبادت۔ اور اگر کسی انسان کو جو زیادہ سے زیادہ 6 سال کی بھی 6 سال کے رمضان بھی مل جائیں تو وہ بنی اسرائیل سے تو آگے نکل گیا نا 400 سال کی عبادت سے۔ محدود مدت کے اندر بہت سے اجر، بہت سا اجر۔ مقصد ہی یہ کہ اس کو انکریز کر کے بڑھا دیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، بلکہ روزہ دار کے لیے ایک خاص مخصوص دروازہ رکھ دیا۔ جو شخص روزے رکھے گا اس کو پکارا جائے گا روزے محشر، کہاں ہیں اس روزے رکھنے والے؟ روزے رکھنے والے شخص اس باب سے داخل ہوں گے، باب الریان سے۔ اگر اس میں بھی کسی کو شک ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر عبادت کا اجر ڈیفائنڈ، روزے کا اجر ہی نہیں ڈیفائن کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا اجر وہ میں روزے دار کو دوں گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر بنی آدم کے عمل کا کوئی نہ کوئی اجر ہے ما سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ میرے لیے ہے، وأجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر، یعنی کہ اس کا اجر میرے پاس ہی ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ نے کہا کہ وہ مجھے مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اس کا پہلا عشرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے رکھ دیا، اس کے دوسرے عشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت رکھ دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسرے عشرے میں نار سے بندے کی پناہ رکھ دی، عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النار، نار سے نجات۔ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جب ہم 0 ہو کے اللہ کے سامنے آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قدر اعلیٰ مقام پہ لے جائیں کہ ہم واقعی ہی پھر سرخرو ہو کے نکلیں، فقط فاز فوزا عظیما، کہ ہم اس کی اطلاق پہ پورے اتریں۔ یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے دلوں سے نا امیدی، مایوسی، ایک جو کانسٹنٹ سٹیٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ پہ ہم چلتے ہیں اس کو نکال دیں۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہ کرنا چاہتے تو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ اللہ توبہ کی توفیق ہی اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندے کو معاف کروں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر بندوں کو معاف نہ کرنا چاہتے تو رمضان کا مہینے میں تک پہنچاتے ہی نہیں۔ اللہ جب ہمیں رمضان کے مہینے تک اگر انشاءاللہ پہنچا دیں تو یہ اسی لیے ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرنا چاہتے تو اللہ ہمیں دعا کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ بہت سے ساتھی دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ میں دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، فلاں مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے نہ دینا ہو تو اللہ منہ سے وہ الفاظ نکالوائیں ہی نہ، اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھوائیں ہی نہ، اللہ اپنے سامنے آ کے بات کہنے کی عرض ہی نہ کریں۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے اور اللہ اس کو نہ دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو یا تو ہمیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں یا اس کے بدلے ہمارے کوئی نہ کوئی آفت ٹال دیتے ہیں، یا جو دعا ہم نے مانگی ہوتی ہے وہ دعا اللہ کے پاس سٹور ہو جاتی ہے اور روز محشر
اس دعا کے بدلے ہمیں اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری اس دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، مجھے اللہ اسی دنیا میں آخرت میں ہی ساری میری دعائیں کا بدلہ دے دیتے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے رمضان میں بلینک چیک آتے تھے، 2 اوقات ایسے رکھ دیے جہاں پہ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے مانگے ہوئے میں اس کو دوں گا، رمضان کی افطار کا وقت اور رمضان کی تہجد، جو مانگو گے میں اس میں دوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا، بلینک چیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو سیل پہ لگا دیتے ہیں، ایک سیل کا سیزن۔ دیکھیں جب سیل لگی ہوتی ہے نا تو جو کنزیومرز ہوتے ہیں، وہ جو اسمارٹ کنزیومر ہوتے ہیں، وہ بڑا پلان کرتے ہیں، وہ سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ اس ہالیڈے سیزن کی سیل لگے گی، وائٹ فرائیڈے کی سیل لگے گی، ڈی ایس ایف کی سیل لگے گی، میں تب جا کے شاپنگ کروں گا، ڈیجیٹل ویک کی سیل لگے گی تب میں اپنے الیکٹرانکس خریدوں گا، فلاں کی سیل لگے گی تب میں اپنے کپڑے خریدوں گا۔ وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ پرائسز کب فلکچویٹ ہو رہی ہیں، جیسے ہی کہیں پہ سیل اچھی لگتی ہے وہاں سے جا کے چیزوں کو لیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنت کی سیل، جنت کو آن سیل کر دیا، آسان بنا دیا جنت کو لینا۔ اور جب اس کے آن دا فلپ سائڈ جب سیزن ہوتا ہے تو جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ باقی سب چیزیں چھوڑ کے صرف فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی سیزن ہے، ابھی ٹائم ہے مال کو نکالنے کا، مجھے ذرا فوکس کرنے دو اپنے کاروبار کے اوپر، کیونکہ اسی سیزن سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ہم رمضان میں کسٹمر بھی ہیں اور ہم رمضان میں سیلز پرسن بھی ہیں۔ ہم نے کسٹمر کی طرح ایفیشینٹ بائنگ بھی کرنی ہے اور ہم نے سیلز پرسن کی طرح دل لگا کے محنت بھی کرنی ہے تاکہ ہم اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ اس کو ہم استعمال کریں۔ ہم یہ توبہ رمضان کی پہلی رات کو بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں بھی کر سکتے ہیں، شاید رمضان کے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلیں، لیکن وہ اگر ہم اسی پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اگر ہم سیزن سے پہلے سیلز کی تیاری کر لیں یا سیل سے پہلے اپنی شاپنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے فنڈز کو جمع کر لیں تو ہم اس سیزن کا بھی فائدہ اٹھائیں گے اور سیلز کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اپنے اوپر کسی قسم کی مایوسی کو لاگو ہونے کے بجائے ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں، اللہ کی رحمت سے ہمت پکڑیں اور اس ہمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے اس مہینے میں خوب محنت اپنے رب کو منانا ہے اور اپنے 0 نامہ اعمال سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اس بات کو اپنے کیے کو مت سوچیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے، یہ سوچیں کہ میرا رب اس بات پہ راضی ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، میرا رب اس بات پہ راضی ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، تو میں کیوں نہ مایوس ہو کے، میں کیوں نہ امید ہو کے بیٹھا رہوں، میں کیوں نہ اپنے اللہ کو کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ انشاءاللہ اچھی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھتے ہیں، ارادہ سے، اس نیت سے کہ جو گناہ کیے ان پہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہم کمزور ہیں، پھسلتے رہتے ہیں، جب پھسلیں گے اپنے رب کے سامنے جا کے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے اور اللہ کو منانے کی دوبارہ سے کوشش کریں گے۔ دیکھیں جب ایک غلام بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے اور مالک کے سامنے دوبارہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ جیسے ہی مالک کے سامنے آتا ہے پاؤں پڑ جاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں بھاگوں گا، معاف کر دیں۔ ہم بھی ویسے ہی غلام ہیں، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل یا عبادی، اللہ ہمیں عباد کہہ کے کراتے ہیں
یہ بات تو ہے ہی اللہ کا، اب تو ہوتا ہی اللہ کا غلام ہے۔ الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا، یعنی کہ بھاگ گئے، میرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جب واپس آ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ ہم اللہ کے سامنے جائیں بھاگے ہوئے غلاموں کی طرح، کہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اب واپس مالک کے پاس آ رہے ہیں، روئیں، نادم، شرمندہ، ہماری حالت ویسی ہو، اور امید دل میں یہی ہو کہ اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کی دعاؤں کے اوپر ہم غور کریں نا، جو دعا ہر عشرے کی دعا ہے، ہر موقع پہ جو دعا سکھائی جاتی ہے، اس میں بار بار اسی چیز کی ذکر آتا ہے کہ اللہ کتنے رحیم ہے۔ پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تیسرے میں اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بے شک درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ بس اسی امید سے اللہ سے معافی مانگنی، اور اسی امید سے ابھی بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اس یقین کو رکھتے ہوئے، اور جب غلطی ہو اللہ کے سامنے پھر دوبارہ اسی نیت سے معافی مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔